بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے اس مبارک سفر میں اس مبارک کارواں کا حصہ ہیں اور قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ حوصلہ بن کر ایک چٹان کے مانند میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو روحانیت کو پانے کی جستجو میں، جو سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اور جو عملیات کی دنیا میں ان اعمال کو جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، وہ لوگ جو چاہے کسی دنیاوی مقاصد کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، روحانیت کو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshadli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان کی 22ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کارواں ہمارے سلاسل کے ان عملیات کے موتیوں کو بکھیرتا ہوا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یقیناً منزل بہت قریب ہے۔ جس طرح آپ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، جس طرح آپ ماہ رمضان میں اور خاص کر اس عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سلسلے کے عملیات اور تعلیمات اپنی بیاض شاذلیہ میں بھی تحریر کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا رمضان بہت مصروف جا رہا ہوگا، اور ایسا رمضان کہ جس نے ہماری ٹرانسمیشن نے، کہ جس میں ہمارے کارواں میں، کہ جس میں ہمارے بزرگوں کے ان عملیات نے آپ کو مصروف کر دیا، اور یقیناً یہی مصروفیات کے دن آپ کی تمام زندگی کے دنوں پر غالب آئیں گے کہ جب آپ اس کی روحانیت کو سمیٹے ہوئے دنیا کو اس سے فیض پہنچائیں گے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور آپ لوگ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً آج کے دن جو عمل خاص آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی ضرورت ہر شخص کو ہے، ہر مرید کو ہے، ہر سالک کو ہے، ہر عامل کو ہے، تمام لوگوں کو جو روحانیت کے خواہش مند ہیں، جو عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو روحانیت کو پانا چاہتے ہیں، بالخصوص اپنے شیخ کے فیض کو پانا چاہتے ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ کو آپ کے شیخ کے قریب کر دے گا۔ آج کا عمل آپ کو آپ ہی کے بزرگوں کے قریب کر دے گا۔ آپ کا آج کا عمل کوئی کسی بھی سلاسل کا مرید ہو، کوئی کسی بھی خانوادے کا مرید ہو، وہ اپنے ان بزرگوں کے قریب پہنچ جائے گا، ان کی نسبت کو پا لے گا، ان کی روحانیت سے استفادہ حاصل کر لے گا، ان کی روحانیت سے اپنے آپ کو روشن کر لے گا۔ یقیناً یہ عمل میں سمجھتا ہوں تمام خانوادے، چاہے وہ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے بہت اہم عمل ہے یہ۔ اور بیاض شاذلیہ میں جب آپ اس عمل کو تحریر کریں گے تو یہ آپ لازمی لکھیے گا کہ اس کی ضرورت
اس راہ سلوک پہ چلنے والے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے اور سب کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر آپ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کا سفر کر رہے ہوں، اس کے عمل کے بغیر آپ کا سفر ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بزرگوں کی روحانیت کو حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی کہ جو بزرگوں نے اپنی ساری زندگی محنتیں کی ہیں اور ہمارے جوان ہونے سے پہلے، ہمارے اپنے عروج پہ پہنچنے سے پہلے وہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ جو رخصت ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ تصرفات کو حاصل کیا، وہ روحانیت کو حاصل کیا، ہمارا حصہ اس میں کیسے وہ ہم تک پہنچے، ہم کس طرح اس کو اپنے اندر سلب کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے ان بزرگوں سے جو ہم سے پہلے اپنا کام کر کے جا چکے ہیں، ہم ان کے کام میں اپنا حصہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں، ہم کیسے پا سکتے ہیں، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے، اس ہی لیے میں نے کہا ہے کہ تمام سالکین کے لیے، تمام مریدین کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد سے کس طرح اپنے ہی خانوادے کی، اپنے ہی سلسلے کی، اپنے ہی نسلوں کی تعلیمات جو لے کر وہ آئے تھے، ان کو کس طرح اپنے اندر جاری کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ موضوع ہے، اور یقیناً کہ آج جس عمل کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ عمل ہمارے تمام اعمال میں، ہماری بیاض میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوں گے۔ یعنی ایسا عمل کہ جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس ناقص کے لیے ہے، ہر مرید کے لیے ہے، اور وہ مرید جو کامل بھی ہے اس کے لیے بھی ہے، اور جو اکمل ہو گیا اس کے لیے بھی ہے، اور جو اپنی آخری سانسوں میں چل رہا ہے اس سلوک کے رستے پر، اس کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ ہمارا اپنا آخری وقت، ہمارا اپنا آخری سفر یقیناً ہمارے بزرگوں کی ہی جانب جانے والا ہے۔ ہم کتنا ہی اس دنیا میں سفر کریں، اس کی منزل ہمارے بزرگان دین ہی ہیں۔ تو یقیناً آج کا جو عمل ہے، یہ ہمارے ہی سلاسل کے، ہمارے ہی خانوادے کے ایک اہم بزرگ کا ہے، کہ جن کا نام آج آپ ان کے بارے میں سنیں گے کہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا ہوا؟ اور یہ وہ واحد بزرگ ہیں جو ہمارے خانوادے میں، جو ہمارے سلسلے میں، ہمارے پاس جتنی بھی نسبتیں ملی ہیں، ان سب کا جو مین جنکشن ہے، ان سب کا جو مین مرکز ہے، وہ جتنے بھی نسبت ہم تک پہنچی ہیں، وہ مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ۔ اور آپ کو جہانگیر، یعنی کہ اس پورے خانوادے میں ایک ہی جہانگیر ہوا کہ جن کو کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے سلسلے کے جہانگیر ہے، اور ان کو یہ لقب دربار غوثیت سے عطا ہوا۔ یعنی کہ آپ کی محبت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی غوث العظم، غوث الپاک سے اس قدر تھی، اس شدت کی تھی کہ بزرگان دین جو اپنے وقت کے ہم اثر بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب وہ اپنے مقامات پہ اپنے عروج پر گئے، جب ان کی ملاقات حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کی اپنی حیات مبارکہ میں ہوئی، تو آپ کو دیکھتے ہی سرکار غوث پاک یاد آ جاتے تھے کہ جن جن بزرگوں نے حضور غوث العظم کی زیارت کی ہوئی ہوتی تھی، ان کو فیض ہوتا تھا، ان کی خوشبو جو تھی وہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر میں تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں عناصر سے انسان کو ملا کر بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک عنصر زیادہ ہے۔ تو لوگوں نے فرمایا حضور وہ ایک عنصر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضور غوث العظم کی محبت، کہ ہمارے
جو مٹی ہماری گوندی گئی تھی اس میں حضور غوث اعظم کی محبت سے گوندی گئی تھی. اور یہ سورج جب طلوع ہوا تو بنگال کی سرزمین پر ہوا, اور اس بنگال کی سرزمین اس سے روشن ہو کے پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کو ابوالعلائی ملیں گے وہ سب کے سب کا نسب, سب کا شجرہ, سب کا سلسلہ کسی نہ کسی بزرگ کی نسبت حضرت مخلص الرحمن جہانگیر سے جا کر ملتی ہے. اور یہ وہی مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی, اپنے ہی اولاد کی, کہ جن کا نام عبدالحی شاہ صاحب ہے, حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب, آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ان کی پیدائش سے پہلے ہی کر دی تھی. یہ بھی باقاعدہ ان کے مکتوب میں لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری تربیت میرے والد محترم نے میری پیدائش سے پہلے ہی مکمل کر دی تھی. کیا کمال کے بزرگ ہوں گے وہ مخلص الرحمن جہانگیر. کیونکہ جب ہم کسی جہانگیر سے, ان کی روحانیت سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں, جب ہم ان کو پانے کے لیے قریب ہوتے ہیں, ان کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے طفیل ان پر جو رحمت اور جو کرم کی بارشیں کی ہیں, جو اپنی نعمتیں ان پر تمام کری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حضرت مخلص الرحمن جہانگیر پر, کہ جن سے فخر ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے جہانگیری سلسلے سے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فخر محسوس کیا, حضرت نبی رضا شاہ صاحب نے اپنے آگے جہانگیر لکھنے پر فخر محسوس کیا. ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شاہ عنایت حسن جہانگیری رحمت اللہ علیہ نے فخر محسوس کیا اپنے نام کے آگے جہانگیری لگانے سے, حضرت شاہ محمد حسن بھینسوری شریف رحمت اللہ علیہ نے, اور فخر محسوس کیا ہمارے دادا نے حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہانگیر ہونے پہ فخر ہے کہ میرے معاملات حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کے سپرد ہیں. میاں حضور بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم جہانگیری ہیں, لیکن کوئی جانتے ہی نہیں ہے. ایک اتنا بڑا سلسلہ, ہمارے خانوادے کو تو سب پہچانتے ہیں کہ ہم قادری ہیں, ہمارے سلسلے کو تو پہچانتے ہیں ہم سوروردی ہیں, ہماری نسبت کو تو پہچانتے ہیں کہ ہم ابوالعلائی ہیں. یہ سارے کے سارے دریا جب ایک جگہ ایک سمندر میں گرے تو وہاں سے جہانگیر, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جہانگیر کی صورت میں اپنی نعمت ہم لوگوں کو دی. ہمارے تمام جتنے بھی بزرگ ہمارے گزرے ہیں, جب تک حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کے بعد جتنے بھی بزرگ آئے, جتنے بھی آپ کے خلفاء تھے, جتنے بھی آپ کے مریدین تھے, تمام کے تمام اپنے نام کے آگے جہانگیری لکھنے میں اور اپنی نسبت لگانے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ ہمارے پیر و مرشد آج بھی اپنا پورا نام لکھتے ہیں تو جہانگیر بھی لکھتے ہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بعد جو سلسلہ جہانگیری شروع ہوا, اور وہ کہ جو تمام کے تمام خانوادوں کا فیض, تمام کے تمام سلاسل کا فیض, تمام کے تمام واسطوں کا فیض, تمام کی تمام نسبتوں کا فیض ایک جگہ آ کے جمع ہوا, اور جمع ہونے کے بعد پھر وہ مختلف حصوں میں دریائے بہا دیے. آپ مخلص الرحمن جہانگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے خانوادے کے, ہمارے سلسلے کے جہانگیر ہیں. اور جہانگیر کہتے ہیں دنیا فتح کرنے والے کو, اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے روحانیت کی دنیا کو فتح کیا. یعنی کہ تمام کے تمام جتنے بھی سلاسل کے جتنے بھی جد امجد بزرگان دین گزرے ہیں, جو بزرگوں سلسلے کی جان ہیں, جو سلسلے کے سرخیل بزرگ گزرے ہیں, جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے شاہ مدار, جیسے نظام الدین اولیاء محبوب الہی,
جیسے صابر پیا، جیسے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی، جیسے حضرت شیخ عبدالحق ردولوی، کہ تمام کے تمام ان ثقیل بزرگوں نے آپ کو چنا اور آپ کو جہانگیری کا لقب دربار غوثیت سے خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عطا کیا اور فرمایا کہ آج سے تم جہانگیر ہو ہمارے، اور جو اس سلطان کا جہانگیر ہوگا اس کا کیا کمال ہوگا، کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، کیا رتبہ ہوگا، کہ جو تمام سلطانوں کا سلطان ہے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو دربار غوثیت میں ایسی رسائی حاصل تھی کہ آپ اپنے مریدوں کا ہاتھ پکڑ کے دربار غوثیت میں لے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی زندہ کرامت تھی حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہر مرید جہانگیر ہوگا، کہ جس میں حضرت عبدالحی شاہ صاحب جو آپ کے جانشین ہوئے، آپ کے سجادہ نشین ہوئے، کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے سلسلے کی تعلیمات کو عام کیا، اور جب ہندوستان میں یہ سلسلہ آیا تو حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی بدولت ہندوستان میں یہ سلسلہ آیا۔ حضرت نبی رضا شاہ صاحب جب عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہوئے تو آپ نے باقاعدہ آپ کو تعلیم کر کے ہندوستان بھیجا آپ کو، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب جن کا لکھنؤ میں مزار ہے، پھر وہ ہندوستان کی سرزمین پہ وہی تمام تبرکات، وہی تمام روحانیات، وہی تمام امانتیں لے کر پھر وہ ہندوستان کی سرزمین پر پھر پورا آسمانوں کی طرح روشن ہو گیا۔ اور پھر یہی حصہ ہمارے دادا یعنی کہ حضرت عثمان علی شاہ صاحب کے حصے میں آیا، پھر وہی کی تمام تبرکات، تمام کی تمام روحانیات، تمام کی تمام وہ سلسلے کی تعلیمات، وہ عملیات، پھر وہ سورج پاکستان کی سرزمین پر چمکا، اور پھر اس میں اس جیسے جواہر، اس جیسے موتی جو نکلے وہ پھر وہ ہمارے مرشد کی صورت میں نکلے، آپ کے خلفاؤں کی صورت میں نکلے، آپ کے مریدین کی صورت میں نکلے۔ اور الحمدللہ جو نبی رضا شاہ صاحب تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ہی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ جب مجھے یہ عمل میرے مرشد نے تعلیم کیا تھا تو میرے مرشد نے مجھ سے کہا تھا تمہیں پتہ ہے تمہیں آج میں نے کیا عمل تعلیم کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے بتایا میرے مرشد نے کہ میں نے تمہیں سلسلے کی جان عطا کی ہے، میں نے سلسلے کی شان عطا کی ہے، میں نے سلسلے کی آن عطا کی ہے، میں نے سلسلے کا تمہیں وہ عمل عطا کیا ہے کہ جس کو بزرگوں نے سینہ بہ سینہ تعلیم کیا۔ اور حضرت نبی رضا شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ نے اپنی ساری زندگی چہل قدمی پڑھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا مخلص الرحمن جہانگیر کی روحانیت کا تو میرے اوپر تمام اسرار ایسے کھلے کہ میری نظروں سے پھر کوئی چیز اوجھل نہیں تھی، تحت الثری سے لے کے عرش العظیم تک میری بینائی، میری آنکھیں، ہر چیز میرا روشن ہو گیا تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نبی رضا شاہ صاحب۔ تو کیا مقام ہوگا حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا؟ آپ کا مزار آج بھی اس میں بنگلہ دیش میں چٹاگام ایک کوئی شہر کا نام ہے، وہاں پہ آپ کا اس وقت مزار ہے، اور بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے بنگال کی سرزمین پر آپ کا سب سے بزرگیت والا وہاں پہ آپ کی جگہ ہے وہ، کیونکہ وہ جہانگیر بنگال کی اس سرزمین جو چٹاگام میں ہے وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو دربار جہانگیری سے ہی کیا جاتا ہے ہمارے سلسلے میں۔
ایک راستہ ہے، پہلے آپ دربار جہانگیری میں جائیں گے، پھر دربار غوثیت میں جائیں گے، پھر دربار اسدیت میں جائیں گے، پھر اس دربار میں جائیں گے جو سلطانوں کو سلطان ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک راستہ ہے کہ جس پہ تمام ابو العلائی چلے، چاہے وہ شکوری ہوں، چاہے وہ نقیبی ہوں، چاہے وہ جمالی ہوں، چاہے وہ نیازی ہوں، چاہے وہ عثمانی ہوں، چاہے وہ تاریکی ہوں، تمام کے تمام مریدین اسی جانب پہلے جاتے ہیں، اسی منزل پہ پہلے پہنچتے ہیں، اس کے بعد ان کا سفر آگے شروع ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، اب میں شکوری سلسلے کی اگر میں بات کروں، اگر میں نقیبی سلسلے کی بات کروں، تو ان کے بزرگوں نے بھی بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، اور یہ بھی بزرگ وہی امانتیں لے کر پاکستان آئے تھے کہ جن کے نام سے آج دنیا روشن ہے، دنیا میں روشنی ہے، انہی کے فیض سے۔ پیر نقیب اللہ شاہ صاحب، کیا شان تھی آپ کی، کیا مقام تھا آپ کا۔ حضرت شیخ عبد الشکور رحمت اللہ علیہ، کیا مقام و مرتبہ تھا آپ کا، آپ نبی رضا شاہ صاحب کے سب سے سینئر خلفاؤں میں سے تھے۔ اور حضرت شیخ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ اور حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی ہمارے دادا، آپس میں پیر بھائی تھے، اور باقاعدہ آپ دونوں کو خود پاکستان بھیجا گیا تھا، اور شاہ محمد حسن کے حکم پر آپ پاکستان تشریف لائے۔ یہی دو دریا جو پاکستان میں بہے، ایک نقیبی کی صورت میں وہ دریا اپنی روانی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک تاریکی سلسلہ جو ہمارے مرشد سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، بکھرے ہوئے موتیوں کو بکھیرتا ہوا، اس سلسلے کی تعلیمات کو عام کرتا ہوا۔ اور یہی وہ دو دریا ہیں کہ جن کے بیچ میں خزانے نکلتے ہیں، کہ جن کے بیچ میں وہ سلسلے کی تعلیمات نکلتی ہیں، وہ عملیات نکلتے ہیں، وہ روحانیات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کو دنیا پہچانتی ہے۔ یہ تمام جتنے بھی پاکستان کے اندر جو تمام ابو العلائی سلسلے کے نسبت سے جو لوگ ہوئے، جو بزرگ ہوئے، وہ تمام کے تمام کی جو کمانڈ ہے وہ حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب یہ مجھے عمل تعلیم کیا گیا تھا تو میں نبی رضا شاہ صاحب کی 24 کی فاتحہ پابندی کے ساتھ کرتا تھا ہر مہینے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی برکت کی وجہ سے یہ عمل میرے حصے میں آیا۔ کیوں نہ میں اس عمل کو بیعت شاذلیہ کا ایک حصہ بناؤں کہ جس سے خود میرا من روشن ہوا۔ انسان جس کی تعریف کرتا ہے، جس سے انسیت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، جس کو ہر مہینے یاد کرتا ہے، تو یقیناً اس کے معاملات انہی بزرگ کے سپرد ہوتے ہیں۔ اب ان کے اوپر جتنے بھی رنگ غالب آتے ہیں، تمام کے تمام کے حصے اس مرید کے حصے میں آتے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ عطا ہوئی۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کو ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں۔ اور حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی جو تاریخ ہے وہ فخر ہونا چاہیے ان لوگوں کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ، کہ تمہارے مرشد نے تمہارا ہاتھ کس جہانگیر کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جہاں سے تمام کے تمام ستارے اس سلسلے کے روشن ہوئے۔ تو پھر
جب وہ عمل آپ کے حصے میں آئے گا، جب وہ عمل آپ دیکھیں گے، جب وہ عمل آپ پڑھیں گے، تو آپ کس سے فیض لے رہے ہو، آپ کس کی روحانیت کو پکار رہے ہو. اسی لیے میں تمام اعمال کو بتانے سے پہلے اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہوں، تاکہ جب تم عمل کرو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے بھائی کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، تم اس سے کیا کیا کر سکتے ہو پھر. اور جب تم ہمارے سلسلے کے جہانگیر کو پکارو گے، اس کی روحانیت کو پکارو گے کہ جس کے ماتحت اپنے وقت کے شہنشاہ بادشاہ ان کے خادمین میں سے تھے، کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے کئی برس آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. ہمارے سلسلے میں جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے ان سب پر جہانگیری ایک مہر لگے گی اس پہ. ہمارے سلسلے میں جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، ان سب پر جو مہر ہے وہ مہر جہانگیری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مرشد پر جو مہر غالب آئی وہ جہانگیری تھی. کون جانتا ہے مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کو؟ لیکن انشاءاللہ کہ جن کا عمل میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے نام کے دیے سے اب آپ دیکھنا کتنا روشنی ہوگی. آپ کے نام کی برکت سے دیکھنا آپ کے گھر کے اندر، آپ کی روحانیت کے اندر کتنی روشنیاں ہوں گی. آپ کے گھر سے مراد آپ کا گھر جو ظاہری ہے، آپ کا گھر جو قلب آپ کا باطنی ہے، کیسے روشن ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کے قلب پہ مہر جہانگیری ہوگی تو ہر راستے پر، ہر عمل میں، ہر جگہ پہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی آپ کو. اور یہ وہ عمل جو بالخصوص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی کمالات اور باطنی فیض میں سے ہے. یہاں تک کہ مجھے میرے مرشد نے فرمایا تھا اس عمل کے بارے میں کہ جو شخص اس عمل کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے، جو شخص اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود بنفس نفیس حضرت شیخ مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خصوصی فیض پاتا ہے، نسبت پاتا ہے، آپ کی زیارت کرتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہے. شاذلی سب سمجھتے ہیں، قادری سب سمجھتے ہیں، ابوالعلائی سب سمجھتے ہیں، سہروردی سب سمجھتے ہیں. جہانگیری کیا ہے کہ جس میں تمام کے تمام آگے ضم ہو گئے ہیں. کیا ہی شان ہے ان جہانگیریوں کی. کہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا کہ آپ مقبول بارگاہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ ولی خاص تھے جو وہبی جن کی ولایت تھی. کہ جب آپ بنگال کے اندر جب آپ نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو آپ کی ملاقات حضرت شیخ برہان الدین فرنگی محل سے ہوئی تھی. جب آپ نے کہا کہ حضور مجھے دعائے حزب البحر کی اجازت فرمائیے، آپ مجھے بیعت کیجئے، مجھے مرید کیجئے اپنا، آپ نے فرمایا کہ کاش یہ جہانگیر میرے حصے میں ہوتا. اور حضرت شیخ برہان الدین فرنگی محل اس وقت آپ کی توتی بولتی تھی، آپ کا مقام تھا اس وقت.
آپ اپنے وقت کے قطب میں سے تھے. آپ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش یہ میرے حصے میں جہانگیر آتا. آپ نے حضرت شیخ مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آپ کو اجازت دی اور آپ کو کہا کہ جاؤ، تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. اور جو انتظار کر رہے تھے وہ حضرت شیخ امداد علی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ کے حصے میں آئے آپ، اور پھر آپ کو کئی نسبتوں سے، کئی واسطوں سے، کئی سلاسل سے آپ کو جتنا کچھ عطا کیا گیا وہ بہت کم اور شادر و نادر بزرگوں کو عطا ہوا. اور آپ نے بنگال کے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کیا اپنے دور میں، اور ایسے ایسے فتنوں کو ختم کیا کہ جن لوگوں نے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان ملاؤنوں کو آپ نے شکست دی کہ جو اپنے تمام کے تمام معاملات میں مہارت رکھتے تھے، ان سب کو نیست و نابود کرا حضرت مخلص الرحمان جہانگیر نے. آپ کا علم کا یہ مقام تھا کہ جب آپ علم میں گفتگو کیا کرتے تھے تو جتنے بھی لوگ آپ سے مناظرے کے لیے آتے تھے، آپ سے بات کرنے کے لیے آتے تھے، وہ دنگ رہ جاتے تھے اور وہ کلمہ پڑھتے تھے زور زور سے. شریعت کے معاملات میں بھی آپ کا اعلیٰ مقام تھا، اور طریقت کے معاملات میں کیا ہی کہنا کہ آپ کو وہ مقام ملا جو بہت کم بزرگوں کے نصیب میں آیا. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں، یہ ابھی کی بات ہے. اور وہ عمل کہ جو آج بھی جن کا فیض جاری ہے وہ ساری ہے. ہمارے تمام پیر بھائی، ہمارے تمام مریدین، ہمارے تمام شاگردی جتنے بھی ہیں، سب کے سب جہانگیری ہیں. کیونکہ جہانگیر ہونے پر میرے مرشد نے خود فخر کیا ہے. آپ نے لفظ جہانگیری خود لکھنے پر اپنے آپ پر فخر محسوس کیا ہے. تو کیا بزرگ کی شان ہوگی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمیں ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے نا. ہم صرف عملیات کے پیچھے پڑے ہوئے، عملیات کے پیچھے پڑے ہوئے. او بھائی، جو عملیات کا مرکز ہے اس کو تو جانو، جہاں سے ساری اجازتیں آئی ہیں اس کو تو پہچانو. جب ہم اپنے اصل کو پہچان جاتے ہیں، اپنے اصل کو جان جاتے ہیں، تو ہم ہر عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی میں نے تعلیمات آپ کو عام کی، جتنے اعمال میں نے آپ کو عام کیے، یہ سارے خاص جتنے بھی ہیں نا، یہ سارے مہر جہانگیری سے ہم تک پہنچے. ہر عمل پہ مہر جہانگیری کی ہے. کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ پر. اب وہ عمل کیا ہے اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور کس طرح ہمیں یہ عمل پڑھ کر اپنے ان بزرگوں سے جو ایک مرکز ہیں، جن کو جہانگیر کہہ کر دربار غوث میں پکارا جاتا ہے آج بھی، تو جب ہم اس در تک پہنچتے ہیں تو پھر کوئی کمی رہتی ہے؟ آپ کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے پھر آپ کا ایک سفر شروع ہوتا ہے. آئیے پہلے وہ عمل دیکھیں، عمل سنیں آپ. عمل خاص حضرت مخلص الرحمان جہانگیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل
بحق یا مخلص الرحمن جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیات سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمن یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمل خاص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل بحق یا مخلص الرحمن جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیات سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمن یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عمل خاص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسمت علیکم اجیبوا دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل یا امواکیل یا کلکائیل بحق یا مخلص الرحمن جہانگیر حضرونی وإلی المسخرات وإلی روحانیات سریعا بحق یا فتاح یا مخلص یا رحمن یا بدوح یا بدوح یا بدوح بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا اور جس کو کرنے والے کو تمام کے تمام ان اعمال کی کامیابی مل جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس دربار جہانگیری سے ہمیں عطا ہوئے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح اس عمل کو کرنا چاہیے اور کس طرح اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے، اب آپ وہ سمجھ لیجئے ذرا۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے اور 40 دن کا یہ عمل ہوگا، اور عمل کے دوران آپ نے ایک چراغ روشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حلوہ آپ نے بنانا ہے اصلی گھی کا، اور میوہ ڈال کر پکائیں، اور سوا سیر کا حلوہ ہو آپ کا، اور پہلے حلوہ بنائیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے گلاب کے پھول لینا ہے، ٹھیک ہے، اور شیر مال جو میٹھی روٹی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا شیر مال اور تافتان ہوتے ہیں، جو میٹھی روٹی ہوتی ہے اس کو شیر مال کہتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، آپ لوگوں کے شاید بھی شیر مال ہی کہتے ہوں۔ تو 3 عدد آپ نے شیر مال لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لونگ، الائچی، بتاشے، یہ چیزیں لینا ہے، اور چراغ سامنے رکھ کر چراغ روشن کر کے وہ جو شیر مال ہے آپ نے اس کے 12 حصے کرنا ہے، یعنی کہ ایک کے 4 کریں گے، دوسری کے 4 اور تیسری کے 4، 3 شیر مال ہیں تو 12 حصے ہو جائیں گے، شیر مال کے 12 حصے کر کے اس کو رکھ دیں۔ اچھا، آپ کی جو تاریخ ہے وہ 12 تاریخ ہے، تو 12 حصے کر آپ اس کو رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور رکھنے کے بعد الائچی، بتاشے، لونگ رکھ کے چراغ روشن کریں اور فاتحہ دیں۔ آپ فاتحہ پڑھیں، آئی بس سمجھ میں، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تمام جو ترتیب فاتحہ کی وہ ترتیب آنا، اور بالخصوص حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بالخصوص اس کا ثواب پہنچانا، اور اس کے بعد پھر یہ عمل شروع کرنا۔ اس کے بعد پھر اس کا ترتیب و طریقہ کار یہ کہ آپ نے احرام باندھ کے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی جو تعداد ہے وہ ہے 990، یعنی کہ 990، یعنی کہ 990، ٹھیک ہے، 990 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا 40 یوم تک، تو اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہیں وہ اس کو پورا 1.25 لاکھ کر لیں۔ اچھا، اس عمل کی اور 15 کے نقش کی ایک خاص ربط ہے اس عمل کے ساتھ۔ 15 کے نقش کی جو ہمارے سلسلے میں جو صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں نا، وہ ہیں حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ 15 کے نقش کا جو فیض ہمارے سلسلے میں جو جاری ہوا وہ آپ سے جاری ہوا تھا، اور جب ہم نے یہ عمل کیا تھا تو اس عمل کے دوران میں نے 15 کے نشر کی بھی زکوٰۃ ادا کری تھی، اور 15 کے نشر کو اپنے معمول میں نے رکھا تھا اس کا، اور
15 کے نشر کے جتنے بھی اسرار، جتنے بھی راز، جتنے بھی اس زمین پر نقوش ہیں، تمام کے تمام کی اس عامل کو اجازت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی اس عمل کا عامل بندہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی خاص بات کیا ہوگی اس عمل کرنے والے کی؟ اس کی خاص بات ہوگی کہ اس کو روحانیت میں، عملیات کی دنیا میں وہ مقام، وہ مرتبہ عطا ملتا ہے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اپنے باطنی ترقی کے لیے، اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے، اور تمام شیاطین کو شکست دینے کے لیے، اور تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے آپ چاہو نا کہ آپ کا سینے سے وہ دریا جاری ہو جائیں جو ہمارے مخلص الرحمن جہانگیر لیے بیٹھے ہیں، جو جہانگیر ہیں، آپ کی برکت سے وہ تمام کے تمام دریا آپ کے اندر سے جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر تم نہیں بولتے، پھر وہی بولتا ہے جو ہوتا ہے۔ پھر تم نہیں دکھتے، پھر وہی دکھتا ہے جو ہوتا ہے۔ تمہاری ایک خاص نسبت ہو جائے گی، تمہاری ایک خاص لگاؤ ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے خانوادے کے اندر سب سے پہلا شخص میں تھا جس کو میرے مرشد نے یہ عمل تعلیم کیا تھا۔ اب اگر کسی کو کیا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ مجھے تقریباً اس کے عمل کی اجازت ہوئی تھی 2 تاریخ 7واں مہینہ سن 2011، تب یہ عمل مجھے تعلیم ہوا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا، یہ عمل اس وقت سن 2011 میں، اور مجھے کہا تھا کہ اس کو اس وقت تک پوشیدہ رکھنا جب تک تم اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے، جب تم اس کی روحانیت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، جب تک تم اس کی برکتوں کو نہیں سمیٹ لیتے۔ اور یقیناً یہی وہ وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤں کہ جو ہمارے سلسلے کی موبائل دو مجھے، جو سلسلے کی امانت ہیں، سلسلے کے عملیات ہیں، اب یہ عمل میں سمجھتا ہوں کہ تمام ان شکوری سلاسل کے مریدوں کے لیے ہے، تمام ان نقیبیوں کے لیے ہے جو نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں سے ہیں، اور یہ ہر اس کے لیے ہے کہ جس کا دریا اس جگہ پہ جا کر ملتا ہے، ان سب کے لیے ہے یہ عمل۔ اگر آپ اپنے دنیاوی معاملے میں پریشان ہیں، آپ نے ہمارے سلاسل میں بیعت لی، چاہے وہ بیعت طلب ہے، چاہے وہ بیعت ارادت ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی بیعت ہے آپ کی، آپ ہمارے سلسلے کے علاوہ آپ نے اس کڑی کے اندر، اس خاندان کے اندر کسی بھی بزرگ سے آپ نے بیعت لی ہوئی ہو، آپ کسی بھی معاملے میں پریشان ہو، آپ کو ضرورت ہو اپنے شیخ کی، آپ دنیا سے ہار گئے ہوں، آپ تنہا ہوں، آپ پریشان ہوں، آپ کو کوئی رستہ نہیں مل رہا ہو، آپ خالی حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ دلوائیں اور دعا کریں، اور پھر یہ عمل پڑھیں، چاہے 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، 40 بار پڑھ لیں، دیکھیں کہ کیسے آپ کو مدد پہنچتی ہے۔ آج بھی آپ ہمارے سلسلے میں جتنے بھی مریدین ہوئے ہیں، آپ کے بعد سے لے کے آج بھی وہ اپنے تمام مریدوں کی، ان کی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر موجود ہیں، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہمارے سلسلے کے یہ وہ واحد بزرگ ہیں کہ جو ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے جہانگیری ہیں، جتنے بھی ہمارے نقیبی ہیں، جتنے بھی شکوری ہیں، جتنے بھی تاریکی ہیں، جتنے بھی ہمارے مختلف خانوادوں کے ہیں، جتنے بھی عثمانی ہیں، جتنے بھی حسنی ہیں، جتنے بھی حسینی ہیں، جتنے بھی عنایتی ہیں، اور جتنے بھی حضرت نبی رضا شاہ صاحب کے ہیں، یعنی کہ مخلص الرحمن جہانگیر وہ واحد بزرگ، وہ واحد جہانگیر ہیں کہ جو آج بھی اپنی اولادوں پر، آج بھی اپنے مریدوں کو تن تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہاں تک کہ مختلف بزرگوں نے اپنے مشاہدات میں یہ بات لکھی ہے، اپنے مریدوں کو تعلیم کیا ہے کہ وقت نزع میں
کہ جن بزرگ کی جن کو زیارت ہوئی نا وہ مخلص الرحمان جہانگیر تھے. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ. کیسا عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے کہ جو آپ کی دنیا بھی بنا دے, آپ کی آخرت بھی بنا دے, اور آپ کے اس وقت کو بھی آسان اور عافیت اور سلامتی میں بدل دے کہ جو سب سے کٹھن اور سب سے مشکل وقت ہے, جس کو کہتے ہیں نزا کا عالم. یہ وہ واحد جہانگیر بزرگ ہیں جو اس خانوادے میں, اس سلسلے میں اس وقت اپنے مریدوں کو تن تنہا نہیں چھوڑتے, اور جو اپنی زندگی میں ان کو پکارتا ہے تو اس پکارنے والی کی کیا شان ہے, اس پکارنے والی کی کیا بات ہے. حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے جو سجادہ ہوئے وہ تھے حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب, اور عبدالحی شاہ صاحب نے جو خلافت و اجازت دی تھی وہ حضرت نبی رضا شاہ صاحب کو دی تھی. اب جتنے بھی عبدالحی شاہ صاحب کے مریدین اور آپ کے بعد چلے, لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے, اور اس کے بعد نبی رضا شاہ صاحب, اور جتنے بھی نبی رضا شاہ صاحب کے خلیفہ اور جتنے بھی مریدین چلے ہیں وہ بھی لاکھوں میں, اور آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت شیخ عنایت حسن شاہ صاحب, جتنے بھی آپ کے مریدین گزرے ہیں, اس کے بعد شاہ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بھینسوری شریف میں آپ کے جتنے بھی مریدین گزرے, اور پھر ہمارے عثمان علی شاہ صاحب, آپ کے جتنے بھی خلیفہ جتنے بھی مریدین گزرے کہ جن کے حصے میں ہمارے میاں حضور آئے, اور جتنے بھی میاں حضور کے مریدین ہیں, خلیفہ ہیں, جتنے بھی ہیں, تمام کے تمام جو رہبر ہیں نا, تمام کے تمام کہ جن سے ایک جہانگیری نسبت ہے, کہ جن سے ایک جہانگیری فیض ہے, وہ ہیں حضرت مخلص الرحمان جہانگیر. تو کیا عمل ہے حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا. جو ترتیب میں نے بتائی ہے, جو طریقہ میں نے بتایا ہے, یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں. 990 مرتبہ کی اس کی تعداد ہے, یہ یاد رکھنا. یہ نہیں کہ 1000 بار پڑھ لیں, 1100 بار پڑھ لیں, 2100 بار پڑھ لیں. ہاں, آپ کے مرشد جو حکم دے آپ اس کی پیروی کرو. آپ کسی بھی نسبت سے ہو, کسی بھی سلسلے سے ہو, اگر آپ کا شیخ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ آپ کو جو تعلیم کرتا ہے آپ اس کو تعلیم کریں, پڑھیں. لیکن ہم نے جس ترتیب سے کیا, ہم نے جس طریقے سے کیا, ہم نے وہ بتایا. میں ہر عمل کی تعداد اور عمل وہی آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں جو میرے اس سے گزرے, جو میرے مشاہدات سے گزرے. ابھی اگر میں آپ کو خالی اس عمل کے مشاہدات بتانا شروع کر دوں نا, آپ بولیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ زبان بند ہی رہے تو بہتر ہے. لیکن اس عمل کے بعد جو کمالات نصیب ہوئے, جو معاملات نصیب ہوئے, جو مشاہدات نصیب ہوئے, وہ بہت کم لوگوں کو ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس سے ہم نے فیض لیا, کہ جس سے ہمیں فائدہ ہوا, کیوں نہ میں آپ کو وہ عمل ہی تعلیم کروں. تو میری طرف سے جو لوگ یہ کرنا چاہیں وہ عمل کو کریں, لیکن میری طرف سے اجازت ہے. اس کو اپنی بیاض میں لکھیں تاکہ یہ عمل عملیات کی دنیا, سفلیات کی دنیا, روحانی دنیا, شیطانی دنیا, ظلماتی دنیا, نوری دنیا, ناری دنیا, کمانی دنیا, کرنی دنیا, جتنی بھی کماٹی دنیا ہیں, تمام کے تمام کو زیر کرنے کے لیے نا یہ عمل کافی ہے. اور اگر روحانیت کی دنیا میں تو آپ اس میں کمال کو پہنچتے ہو, اور اگر جتنی ظلماتی دنیا میں وہ سب کو سب پیروں تلے رون جاتے گی. کیونکہ آپ نے خود حضرت مخلص الرحمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے, حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, لکھتے ہیں کہ آپ نے بڑے بڑے شیاطینوں کو شکست دی, اور وہ شیطان لوگ کہ جو خود بنفس نفیس تھے, کہ وہ شیطان کہ جنہوں نے انسانوں کے لبادہ اوڑا ہوا تھا,
ان کو واصل جہنم کیا. تو کیا تصرف ہوں گے ان بزرگوں کے. اور یاد رکھیں آپ کہ جس کی نسبت، جس کی محبت، جس کے واسطے، جس کی عقیدت آپ پر غالب آتی ہے وہی آپ کو کمال تک پہنچاتی ہے. اب مجھے میرے مرشد کی صورت میں جہانگیر نظر آتے ہیں. میرے لیے میرا مرشد جہانگیر ہیں، اور تمام مریدین کے لیے چاہے وہ کتنے بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے ان کا پیر ہی جہانگیر ہونا چاہیے تو وہ کامل ہوتا ہے. لیکن ان تمام جہانگیروں کو، یہ تمام جہانگیر جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا تو وہاں سے حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کا فیض شروع ہوتا ہے. وہاں سے حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کا فیض شروع ہوتا ہے. اور تمام جہانگیروں کو جو فیض ملا، تمام جہانگیروں کو جو کچھ عطا ہوا وہ اسی جہانگیر سے ہوا کہ جس کو منتخب کسی عام سلسلے نے نہیں بلکہ خود مقام غوثیت، دربار غوثیت میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یعنی قطب ربانی، محبوب سبحانی، میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے باطن کا خصوصی فیض اور اپنے اندر کا خصوصی فیض حضرت مخلص الرحمن جہانگیر کو عطا کیا تھا. اور حضرت عبدالحی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ میرے والد محترم کو جو کچھ بھی ملا وہ اس سے پہلے کسی بزرگ کو نہیں ملا، اور جو کچھ بھی عطا ہوا وہ دربار غوثیت سے عطا ہوا. تو وہ فیض کیا ہے، اس کی جستجو میں رہو، اس کی تلاش میں رہو. تو اگر تم اس عمل کی مضبوطی سے اس عمل کو پکڑ کر چلتے ہو تو آپ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہو جو آپ کو عطا کیا تھا اپنی زندگی میں. جو آج بھی آپ جس طرح آپ اپنی زندگی میں سر انجام دیتے تھے اپنی ڈیوٹی، آج بھی آپ اسی ڈیوٹی پر مامور ہیں. بہت بڑی بات میں نے کہی ہے آپ کو حضرت مخلص الرحمن جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی انکل آپ ڈاکٹر واجد بات کر رہے ہیں؟ جی میری بہن میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ لائیو کال پر ہیں اور یہ لائیو کال پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. جی سر اصل میں نے آپ کو مسئلہ کچھ شیئر کیا تھا اپنا اور سسٹر کا، تو آپ مجھے اس حساب سے مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھ سے اگر ٹھیک ہے اگر آپ آن ایئر، ٹھیک ہے بالکل میری بہن، اگر آن ایئر آپ بات کرنا نہیں چاہتی تو آپ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھ سے بات کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ارے اللہ کے ولی. جی حضور میرا ایک مسئلہ تھا، وہ میں نے آپ سے عرض کرنی تھی. جی میری شادی کو جو ہے وہ 6 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمت نہیں کی. اچھا اولاد نہیں، 6 سال ہو گئے ہیں شادی کو. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی رپورٹس ٹیسٹ سب کروائیں؟ جی میں نے رپورٹس کروائی ہیں، لیکن اس میں میرا کافی مسئلہ رہا ہے. میں نے علاج بھی کروایا ہے، بلکہ جو دارکھیا سینٹر ہے ادھر سے میں نے کارڈ وغیرہ بھی کروائی ہے. اچھا آپ ایک کام کریں، میری بات سنیں، آپ نے سورہ محمد پڑھنا ہے اولاد کے لیے. ٹھیک ہے. اور میں نے جتنے بھی اپنے مریدوں کو، جتنے بھی اپنے شاگردوں کو اگر کوئی مجھ سے اولاد کے لیے پوچھتا ہے نا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ سورہ محمد ایک بار پڑھا کرو. آپ بھی پڑھیں اور آپ کی وائف بھی پڑھیں. تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ محمد کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اولاد اور اولاد نرینہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں شاہنور بات کر رہی ہوں انڈیا سے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شاہنور، جی شاہنور الحمدللہ میری طبیعت بہت بہتر ہے اب۔ ہماری فیملی کی طرف سے، میری طرف سے آپ کو بہت بہت دعائیں ہیں آپ کی صحت کے لیے، آپ کی حیات کے لیے، اور دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ پاک نے آپ کو اتنی ساری چیزوں سے عطا کیا ہے۔ آپ میرے لیے بالخصوص میرا نام لے کے دعا کر دیجیے گا کہ جو میری حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ جو میرے نکاح کا میٹر ہے اس سے متعلق میں آپ سے ریکویسٹ کری کہ آپ بالخصوص میرا نام لے کے میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ آپ کی ہر ایک چیز میں بہت اثر ہے۔ آپ نے جو رمضان کے ٹرانسلیشن میں ہم کو اتنا خوش دیا ہے کہ ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو الفاظ میں بھی آپ کے سامنے شکریہ ادا کر سکے۔ میری بہن، میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اسپیشل میں آپ کا نام لے کے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا فرمائے جو آپ جس کی طلب رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن، اپنا خیال رکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور آپ لوگوں کا تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ حضرت، میں محمد علی خانزادہ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی محمد علی صاحب، آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں۔ جی میں لائیو بات کر رہا ہوں حضرت۔ آپ کی طبیعت کے لیے میں نے کال کی پوچھنے کے لیے کیسے طبیعت ہے آپ کی ابھی؟ جی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میری طبیعت بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ آمین آمین حضرت۔ اللہ آپ کو نظر بد سے آپ کو، آپ کی فیملی کو بچا کے رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں میرے ساتھ، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور آپ لوگ میرے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجاتوں کو بلند فرمائے، اور جو شخص جس نیت سے بھی اپنے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میرے ساتھ اس کارواں کا حصہ ہے، میری یہ رب سے دعا ہے اور دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو سلسلے کی تعلیمات اور جو سلسلے کے موتی اور جو سلسلے کے خزانے میں نے آپ لوگوں کی جھولیوں میں ڈالے ہیں، اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے بچائے، اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کی منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ماہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے بزرگوں کو عطا کی، وہ میں نے آپ کے سپرد کی، تو یقیناً کچھ ایسی بھی نظریں ہوں گی کہ جو اس کو پانے کی جستجو میں ہوں گی، خوش ہوں گی، محبت رکھنے والی نظریں ہوں گی، اور کچھ نظریں ایسی بھی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے ویوز کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ویورز کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اس کے لیے بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے وہ یوٹیوب کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو سر ایسا ہرگز کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے دعاؤں کا بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور آپ کو بھی ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرا مقصد صرف اور صرف سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اگر یہ یوٹیوب کا معاملہ ہوتا تو یہ میں بہت پہلے کر چکا ہوتا، اگر مجھے یہ کرنا ہوتا۔ میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام شروع نہیں کیا، یہاں تک کہ مجھے خود میرے مرشد نے حکم دیا تھا تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، ورنہ مجھے کون جانتا تھا۔ یہ ساری دعائیں میرے مرشد ہی کی ہیں، یہ سارا فیض انہی کا ہے، یہ ساری تعلیمات انہی کی ہیں، یہ سارے عملیات انہی کے ہیں، میں خود انہی کا ہوں، اور آپ میرے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں۔ ایک نیٹ ورک ہے، یہ کیمرہ، ایک کنیکشن ہے کہ جس نے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا۔ اب وہ یوٹیوب کے ذریعے جڑے، فیس بک کے ذریعے جڑے،
انسٹاگرام کے ذریعے جڑے، ٹویٹر کے ذریعے جڑے، یا آپ لوگ جو کچھ شیئر کرتے ہو، آپ لوگوں نے جتنے اس ویڈیو کو شیئر کیا اس کے ذریعے لوگ جڑے، تو سلسلے کے لیے جڑے نا، میری ذات کے لیے تو نہیں جڑے۔ سلسلے کی فیس کے لیے جڑے ہیں نا، اس کے طریقہ کار کے لیے جڑے ہیں نا، میرے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں نا، میرے ساتھ آپ لوگ چل رہے ہیں نا۔ اب آپ لوگوں کے لیے میں بائی روڈ سفر کرتا ہوں، کبھی حیدرآباد یہاں سے جاتا ہوں 2 گھنٹے کا راستہ، یہاں سے ملتان میں جاتا ہوں 9-10 گھنٹے کا راستہ، وہاں سے لاہور جاتا ہوں 14 گھنٹے کا راستہ، وہاں سے اسلام آباد جاتا ہوں 15-16 گھنٹے کا راستہ، اور پھر وہاں سے پشاور میں جاتا ہوں 18 گھنٹے کا راستہ، اور پھر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتا ہوں۔ کس کے لیے؟ صرف اسی روشنی کو لے کرنا اور میری حفاظت کے لیے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کی دعائیں میرے پیچھے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں مجھے اپنے حصار میں لے لیتی ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں مجھے اپنے حصار میں رکھتی ہیں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساتھ چلنے والوں کا، محبتوں کرنے والوں کا، عقیدت رکھنے والوں کا، اور جو لوگ ہمارے سلسلے سے محبت رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور جو جب میں کہیں جاتا ہوں تو میرا خیال رکھتے ہیں، اور جب میں کسی شہر میں ہوتا ہوں تو میرے کھانے کا، میرے پینے کا، میرے رہنے کا، میرے سونے کا، ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت ہمیشہ آپ لوگوں میں قائم و دائم رہے۔ مجھے وہ لوگ چاہیے جو بے غرض میرے ساتھ شامل ہوں، وہ نہیں کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ دنیا ملے، مجھے وہ دنیا ملے، اور جب نہیں ملتی تو بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے وہ لوگوں کا ہاتھ چاہیے، مجھے ان لوگوں کا ساتھ چاہیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ شامل ہیں، حضور کی محبت کے لیے میرے ساتھ شامل ہیں، سلسلے کا فیض لینے کے لیے میرے ساتھ شامل ہیں۔ اور جو لوگ دنیا لینے آئیں وہ ایک دن چلے جائیں گے، وہ میرے پاس سے چھٹ جائیں گے، لیکن جو بزرگوں کے لیے آئے ہیں، ان کی تعلیمات کے لیے آئے ہیں، روحانیت کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے آئے ہیں، حضور کے لیے آئے ہیں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، اس وقت بھی، اس وقت بھی، اور اس کے بعد بھی۔ اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر اپنے پیشنٹ پورٹل متعارف کرایا ہے، کہ جس میں ہم آپ کے لیے مختلف قسم کی فیڈ ڈالتے ہیں۔ آپ چیک کریں، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، جب آپ www.drabdulwajidshazli لکھیں گے، آپ پیشنٹ پورٹل پہ کلک کریں۔ جب پیشنٹ پورٹل پہ کلک کریں گے آپ، تو آپ کو جس طریقے سے آپ فیس بک یوز کرتے ہو اس طریقے سے ہماری تعلیمات آپ یوز کرو گے، ہمارے سلسلے کے عملیات آپ یوز کرو گے، سلسلے کے جتنے ایونٹس ہوں گے وہ آپ یوز کرو گے۔ آپ کو پتہ ہوگا ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں، اور یہ وہ ممبرز ہیں جو ابھی 20 دن کے اندر اتنے ماشاءاللہ ہو گئے کہ جن سے آپ لوگوں سے کچھ نہیں لیا جا رہا، آپ کو باقاعدہ دیا جا رہا ہے، کہ اس کو جب آپ اسکرولنگ کرتے رہیں گے، آگے کرتے رہیں گے، ریفریش کرتے رہیں گے، آپ کو اعمال ملیں گے، اس کی PDF ملے گی، اس کی وائس ریکارڈنگ ملے گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، آپ اپنے پاس سیو کر سکتے ہو، آپ اپنے پاس اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہو، آپ پھر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہو۔ اس میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، اس کے اندر میں لائیو ٹرانسمیشن کروں گا رمضان کے بعد، اس کے اندر میں لائیو آپ سے بات کروں گا خاص لوگوں کے لیے، جو جتنے ممبرز میرے پاس اس میں جمع ہوں گے، اور آپ زیادہ سے زیادہ ممبر بن جائیں اس کے۔ ابھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بعد میں نہ کہنا کہ دیر ہو گئی، کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے سوچا چلو آخری ایشین میں کر لیں گے، ہم نے سوچا چلو ایک دن پہلے اس کو یوز کریں گے، کہ جس میں ہمارے سلسلہ جو تاریخیہ ہے، ہمارے مرشد کا جو فیض ہے، وہ تمام کے تمام اس میں ملتا رہے گا آپ کو۔ اس کے اندر میں خاندان قادری کے اعمال
اپلوڈ کروں گا، شاذلیہ کے اپلوڈ کروں گا، ابوالعلائی کے کروں گا، سہروردیہ خاندان کے کروں گا، نقشبندیہ خاندان کے کروں گا، ابوالعلائی خاندان کے کروں گا، نظامیہ خاندان کے کروں گا، جمالیہ خاندان کے کروں گا، اور ان خانوادوں کے بارے میں باقاعدہ بتاؤں گا کہ کس بزرگ سے، کس خاندان سے، کس نسبت سے، کس سلسلے سے یہ کڑی جڑی، اور اس کا یہ فیض جو موتی کی صورت میں ٹپکا وہ یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو دیا۔ اگر زندگی وفا کری تو میں آپ کو ہر اپنے سلسلے کی تعلیمات، ہمارے پاس اتنا ذخائر موجود ہے نا ان عملیات کا، اتنا ذخائر موجود ہے سلسلے کی تعلیمات کا کہ اگر میں ساری زندگی اور روز بھی ٹرانسمیشن کروں نا تو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ دل تو کرتا ہے کہ میں عید کے بعد بھی ڈیلی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے کروں، کوئی نہ کوئی ایک وقت رکھوں۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے؟ تو مجھے آپ کے جواب کا بھی انتظار اپنے پیشنٹ پورٹل پر رہے گا۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ڈیلی سلسلے کی تعلیمات ہمیں دیں تو میں ڈیلی آپ کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ لوگ اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہے جس طرح ماہ رمضان میں آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، اگر آپ لوگوں کی ہاں ہے تو مجھے خوشی ہوگی، پھر میں ٹائم نکالوں گا، اور پھر روز بھی آپ کو ایک عمل ملتا رہے گا۔ آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب کہاں سے لے کر آتے ہو اتنی معلومات، کہاں سے لے کر آتے ہیں سلسلے کا فیض، کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ عمل؟ اور جبکہ ابھی تو میں نے وہ چیدہ عمل آپ کو تعلیم کی ہیں چھٹائی کر کے، اور اگر میں نے پوری بیاضیں آپ کے سامنے کھول دی نا آپ بولیں گے واقعی ڈاکٹر صاحب آپ کا مرشد سمندر ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا مرشد وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر ہزاروں خزانے موجود ہیں، لاکھوں خزانے موجود ہیں، کروڑوں خزانے موجود ہیں۔ کہ اتنا کچھ میرے مرشد نے مجھے عطا کیا ہے، اتنا کچھ میرے مرشد نے مجھے نوازا ہے، تو کیوں نہ فخر ہو مجھے۔ میں جتنے بھی دیے روشن کرتا چلا جاؤں گا، میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا، وہ سارے کا سارا فیض میرے مرشد کا بڑھتا چلا جائے گا، اور پیچھے والوں کا کام پھر اپنے ساتھ پیچھے چلنے والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے رکا تو پھر آپ آگے والوں کا حق تلفی ہوگی جو انتظار میں ہے۔ تو آپ لوگ اس کارواں کا حصہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا کارواں پورے 12 مہینے چلے، تو مجھے ضرور کامنٹس کیجئے گا۔ ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور میرے پیشنٹ پورٹل پہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا اچھا اس میں ہمارے کمنٹس کا آپشن ہے فیڈ پر، کمنٹس کا آپشن نہیں ہے تو تمہیں رکھنا چاہیے نا، ٹھیک ہے اپڈیٹ کر دینا اس میں، تاکہ آپ لوگ اپنے فیڈ بیک کا آپ ہمیں ضرور رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں معذرت کرتا ہوں کہ جو لوگ مجھے کال کر رہے ہیں، تو جو لوگ کال کر رہے ہیں وہ مجھے میرے نمبر پہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر موجود ہے 0345707040 پر، اس پہ مجھے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھ کر مجھے میسیج کر دیں کامنٹس، ٹھیک ہے، اپنا ڈیٹیلز لکھ کے تاکہ میں ان کو جواب دے دوں۔ اور باقی مجھے امید ہے کہ براڈ کاسٹ جو تیار ہو چکی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس میسیج آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آتے رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کا کام ہے جب براڈ کاسٹ میں آپ کے پاس میسیج پہنچے تو آپ بھی اس کو اسی وقت آگے فارورڈ کر کے پھر فوراً سے اس کو جوائن کر لیں۔ یہ نہیں کہ خود جوائن کر لیں اور دوسروں کو رہنے دیں، تو اس سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ پہلے آپ دوسروں کو شیئر کر دیں، اس کے بعد آپ جوائن کریں وہ ٹرانسمیشن، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔